تکلیف دینے کی انتہا کر رکھی تھی، حتیٰ کہ میرے نبی کو پہلا معرکہ ابو جہل کے لشکر سے لڑنا پڑا تھا، حضور کے خلاف لشکر کشی کی، ہذیان بھی بکا، گالیاں بھی بکیں، دھمکیاں بھی دیں، لیکن حضور کا رویہ کیا تھا؟ ابو جہل تو مر گیا، واصل جہنم ہوا، ابو جہل کے بیٹے جناب اکرمہ، یہ ذرا سنیے گا، ابو جہل کے بیٹے ہیں جناب اکرمہ، یہ جب کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے اور سرکار کو اطلاع دی گئی کہ حضور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو میرے نبی نے اکرمہ کے آنے سے پہلے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا خبردار، اس کے باپ نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، اب اس کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، یہ حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں حکمن، اکرمہ کا بیٹا آ رہا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، فرمایا خبردار تم میں سے کسی نے اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کی مذمت میں رب کی قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہی یا مجھ سے سنی ہوئی میری کوئی حدیث دہرائی، ابو جہل کی مذمت میں سب خاموش رہنا۔ اکرمہ آئے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، رکھیں دل پہ ہاتھ اور فیصلہ خود کریں۔ میرے نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ ابو جہل کا بیٹا بھی آ جائے تو اس بیٹے کے سامنے اس کے خبیث باپ کا ذکر نہیں کرنا، باپ خبیث تھا، باپ بے ایمان تھا، باپ حضور کو تکلیفیں دینے والا تھا، مگر نبی کا کردار یہ ہے کہ اس بیٹے کے سامنے اس کے خبیث باپ کا ذکر بھی مذمت کے ساتھ کوئی نہ کرے کہ اس کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ فیصلہ آپ خود فرمائیے کتنا دل دکھتا ہوگا گنبد خضرا میں حضور کا جب لوگ جناب عبداللہ اور اماں آمنہ پر زبان کھولتے ہوں گے، جب لوگ حضور کے آبا پر زبانیں کھولتے ہوں گے، سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ابو جہل کے متعلق جتنا کہا جائے وہ کم ہے، لیکن حضور کا طریقہ کیا تھا؟ چونکہ سرکار نے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، امت کے لوگوں کو سکھانا تھا۔ میں تو نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بزرگوں سے بھی کرتا ہوں، چونکہ جو بزرگ ہیں جن کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، آپ اپنی زندگی کا بہترین حصہ گزار رہے ہیں، اب اللہ نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ اپنی حکمت سے، اپنے فیصلوں سے اپنے متعلقین کے لیے آسانی کیجیے۔ میری گزارش پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ یہ میری بزرگوں سے درخواست ہے کہ اب چونکہ اللہ نے آپ کو زبان میں طاقت عطا کر دی ہے، آپ اپنے فیصلوں سے اپنی اولاد کے لیے اب آسانیاں کیجیے، ان کے لیے اسپیس اور ان کے لیے رستہ کھولیے، تنگی کا سامان نہ بنے، آسانی کا سامان بنے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کی تربیت ہے۔ کچھ لوگ صرف بوڑھے ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے۔ بڑا ہونا اور ہے، بوڑھا ہونا اور ہے۔ جتنا حضور کے دین سے قریب رہیں گے، چھوٹا بھی ہے تو بڑا ہو جائے گا، چھوٹا بھی ہوگا تو معزز ہو جائے گا، صاحب عزت ہو جائے گا۔ یہ دین تو اتنا کریم ہے، ہمارے رب کا دین ہے، چونکہ رب کا دین ہے اور رب بھی کریم ہے، رب بھی کریم ہے، اس کا دین بھی کریم ہے، لانے والا جبریل بھی کریم ہے، اور جن پر اترا وہ بھی کریم ہے۔ میرا اللہ تو اتنا کریم ہے کہ کوئی شخص ارادے سے یاد کرے، ارادے سے یاد کرنا اور ہوتا ہے، اگر کوئی بھول کر بھی اسے پکار بیٹھے، وہ اتنا کریم ہے اس کی جھولی کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ اللہ اتنا کریم ہے، ارادے سے کوئی یاد کرے، ارادے سے وہ تو الگ بات ہے، کوئی بھول کر بھی یاد کرے۔ مولانا روم نے ایک روایت لکھی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں
ایک کافر تھا اور بت بنا کر نا اس کے سامنے کھڑا ہو کر ساری رات گزر گئی، اس کے سامنے مناجات کرتا رہا بت کے سامنے، یا صنم یا صنم یا صنم کہتے ہوئے اسے پکار رہا ہے، ساری رات گزر گئی، رو